بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مدرسے صراط مستقیم کی جانب سے ایک سیریز چل رہی ہے باطنی گناہ اور ان کا علاج۔ ان میں ایک ٹاپک حسد پر کلام کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے حسد کی تعریف، اس کی عقلی وجوہات، حسد کی قباحتیں اور حسد کے اسباب کے بارے میں سنا۔ آج میں آپ کے سامنے جیلسی سمٹم یعنی حسد کی علامات ڈسکس کروں گی۔ حسد کی کچھ علامات ہیں جن سے ہم یہ جانیں گے کہ حسد کس کو، کس سے اور کیوں ہوتا ہے۔ نمبر 1، سلام و مصافحہ نہ کرنا۔ حاسد محسود سے سلام و مصافحہ کرنا طے کر دیتا ہے، چونکہ حاسد کو محسود سے کئی وجوہات کی بنا پر شدید نفرت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ محسود سے سلام یا مصافحہ کرے، یہاں تک کہ وہ عید کے دن بھی محسود سے گلے نہیں ملتا۔ اگر کسی محفل میں اسے سلام یا مصافحہ کرنا پڑ جائے تو حاسد محسود سے باری دل سے سلام یا مصافحہ کرتا ہے۔ نمبر 2، بد دعا کرنا۔ حاسد محسود کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا کڑتا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ محسود کو کوئی بھی نعمت ملے، اس لیے وہ اس کی نعمتوں کے زوال کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ محسود کے لیے اتنے خلوص دل سے بد دعائیں کرتا ہے جتنی خلوص دل سے وہ اپنے لیے دعائیں بھی نہیں کرتا۔ نمبر 3، محسود کی غیبت یا چغلی کرنا۔ حاسد نہیں چاہتا کہ لوگوں کے دلوں میں محسود کے لیے تھوڑی سی بھی محبت باقی رہے، چنانچہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور کراہت پیدا کرنے کے لیے وہ چغلی، غیبت اور الزام تراشی کا مکروہ سہارا لیتا ہے۔ وہ محسود کی کمزوریاں تلاش کرتا رہتا ہے تاکہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور محسود کو بدنام کر سکے۔ نمبر 4، محسود کی خوشی میں غم اور غم میں خوشی محسوس کرنا۔ حاسد سے محسود کی کوئی بھی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور خوش و خرم زندگی حاسد کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بنتی رہتی ہے، لیکن فطرتی تقاضے کے تحت وہ محسود کی خوشیوں کو دیکھے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، اور محسود کی ہر نئی خوشی دیکھنے کے بعد حاسد اپنے دل میں ایک نیا کرب محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب محسود کو کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو حاسد بہت خوش ہوتا ہے اور دل میں قرار محسوس کرتا ہے۔ نمبر 5، حاسد محسود کی پریشانی پر خوش ہوتا ہے، جیسے کہ جب محسود کا کاروبار تباہ ہو جائے یا اس کا کاروبار لٹ جائے، مطلب کہ اس کے چوری ہو جائے، تو حاسد بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور دل میں بہت خوشی محسوس کرتا ہے اور دل میں قرار فیل کرتا ہے۔ نمبر 5، محسود کو نگاہ حقارت سے دیکھنا۔ حاسد محسود کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور عنایات کو دیکھنے اور خود کو اس سے محروم پانے کے باوجود کسی طور پر اپنی ذات پر اس کی برتری کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنا اس کے ساتھ موازنہ کرتا رہتا ہے اور اس کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ وہ اس کو ہمیشہ نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کو نگاہ حقارت سے دیکھیں، اور جہاں موقع ملتا ہے حاسد محسود کی صلاحیتوں کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ جیسے کسی محفل میں کوئی شخص اچھی تقریر کرتا ہے تو باقی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو جو حاسد ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس میں یہ کیا خوبی ہے، اس سے بڑھ کر تو میں اچھی تقریر وغیرہ کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح پھر وہ اس کو ہمیشہ نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے۔ نمبر 6، محسود کو فائدہ پہنچانے سے باز رہنا۔ حاسد محسود کی پریشانی پر بہت خوشی محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ محسود ہمیشہ پریشانیوں میں ہی مبتلا رہے اور اسے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہ ہو۔ اس طرح اگر کسی معاملے میں محسود کو حاسد کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو قدرت رکھنے کے باوجود حاسد محسود کی کبھی تو صاف اور کبھی ہیلے بہانے کر کے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس پہ بہت مشکل وقت آ جاتا ہے،
تو وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ میری مشکل وقت میں میری ہیلپ کر دو, مجھے اتنی اماؤنٹ دے دو. تو وہ جو حاسد ہوتا ہے اس کے دل میں تو پہلے ہی حسد ہوتا ہے, وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی کبھی اس پر مشکل اس کی ٹلے. تو وہ پھر کبھی تو صاف کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور کبھی ہیلے بہانے کرتا ہے میرے پاس ہوتے تو میں آپ کی ضرور ہیلپ کرتا. اس طرح وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے. نمبر 7, دوسروں کو محسود کی مدد کرنے سے روکنا. اس طرح حاسد نہ تو خود محسود کی مدد کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی محسود کی مدد کرنے سے روک دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دوسرے شخص کو بول رہا ہوتا ہے کہ آپ آج اس کو اماؤنٹ نہیں دینا, اس کو قرض نہیں دینا, اس شخص میں کوئی اصول نہیں ہے, یہ ٹائم پہ آپ کی اماؤنٹ ریٹرن نہیں کرے گا. تو اس طرح وہ ہیلے بہانوں سے بھی دوسروں کو محسود کی مدد کرنے سے روکتا ہے. نمبر 8, محسود کی تعریف کرنے اور سننے سے بچنا. محسود کی تعریف کرنے اور سننے سے بچنا بھی حسد کی ایک علامت ہے. اگر کسی محفل میں کسی شخص کی تعریف بیان کی جا رہی ہو, اس کی خوبیوں اور کمالات کا ذکر کیا جا رہا ہو, تو وہاں بیٹھا حاسد شخص دل میں جلن اور کڑن محسوس کرے گا, کیونکہ اس کے دل میں حسد ہے. پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس شخص کی تعریف اور خوبیوں کا ذکر نہ کیا جائے, اس میں تو یہ خوبی ہے ہی نہیں, اس میں تو یہ کمال ہے ہی نہیں. اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا. یہ تو تھے حسد کی علامات. اب ان علامات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں گے, یعنی خود کو آبزرو کریں گے کہ آیا کہ ہمیں یہ ڈینجرس ڈیزیز تو نہیں ہے. نمبر 1, آپ اپنے دوست, احباب, ریلیٹیو کو سلام کرنے سے گریز تو نہیں کرتے. کسی مسلمان بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے لیے بد دعا تو نہیں کرتے. کسی کی عزت و شہرت کو دیکھ کر اس کی غیبت یا چغلی تو نہیں کرتے. اپنے مسلمان بھائی کی خوشی پر اسے مبارکباد پیش کرتے ہو, یا پھر آپ رنجیدہ تو نہیں ہو جاتے. کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو قدرت رکھنے کے باوجود مدد کرنے سے انکار تو نہیں کرتے. اگر کسی شخص کی تعریف بیان کی جا رہی ہو یا خود آپ کو کسی کی تعریف بیان کرنی پڑ جائے تو باری دل سے تو تعریف نہیں کرتے. یہ تو تھی حسد کی علامات اور ان کا محاسبہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسد کی علامات جاننے اور صحیح معنوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب چینل مدرسہ صراط مستقیم. جزاک اللہ. اللہ حافظ.